اٹھو فاطمہ، دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، بھائی بھی آنے والے ہوں گے۔ مما نے فاطمہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا نہیں آئے، میں نے کہا بھی تھا کہ بابا نہیں آئیں گے۔ فاطمہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میری جان، بابا نے کہا کہ میں آؤں گا تو وہ ضرور آئیں گے۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، بھائی بھی آنے والے ہوں گے، آپی لوگ بھی تیار ہیں۔ اٹھو میری جان۔ مما نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیار سے ہٹایا۔ نہیں آئیں گے بابا، ہر بار ایسا کہتے ہیں، آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ فاطمہ نے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھا۔ بابا کا کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ وہ ضرور آتے۔ نہیں، جب تک بابا نہیں آ جاتے میں تیار نہیں ہوں گی۔ فاطمہ نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اتنے میں سمن آپی اندر داخل ہوئی۔ ارے گڑیا، ہماری ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ابھی انوشا کی کال آئی ہے، وہ تیار ہو کے آ رہی ہے۔ سمن فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اٹھو، میں جلدی سے اپنی گڑیا کو تیار کر دوں۔ آپی نے پیار سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ آپی کا دل کانپ اٹھا فاطمہ کے آنسو دیکھ کر۔ اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ آ جائیں گے، بابا آئیں گے تو آپ کو ایسے حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میری گڑیا کے نئے کپڑے نہیں۔ اتنے میں ارحم اور علیان اندر داخل ہوئے۔ عید مبارک، دونوں نے ایک ساتھ بولا اور مما کی طرف آئے۔ مما نے باری باری دونوں کو گلے سے لگایا۔ ارے ارے، یہ ہماری گڑیا کے نئے کپڑے نہیں لیے کیا؟ مما، آپ لوگوں نے؟ ارحم بھائی ناراضگی سے مما کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ بھائی علیان نے بھی بھائی کی بات کی تاکید کی۔ حماد بھائی بھی نہیں آئے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی نہیں آئے نا۔ فاطمہ کو ناراضگی کی ایک اور وجہ بن گئی۔ وہ آنے والے ہی ہوں گے، ابھی بات ہوئی ہے میری ان سے۔ ارحم بھائی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جائیں آپ، پھر میں آپ کو عیدی دوں گا۔ آپ نے عیدی نہیں لینی ہم سے؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو پھر، چلو چلو۔ آپی اسے اپنے ساتھ لے کر باہر جانے لگی۔ مما، پکی بات ہے نا، بابا آئیں گے نا؟ وہ جاتے جاتے دروازے سے پلٹی۔ جی آئیں گے، ارحم نے اور مما نے ایک ساتھ جواب دیا۔ یہ پہلی بار کی بات نہیں تھی۔ ہر عید پہ فاطمہ کا اپنی مما سے ہی یہی سوال ہوتا کہ بابا آئیں گے، اور ماں اور بھائی تسلی دیتے کہ وہ آئیں گے۔ سارا دن وقفے وقفے سے کبھی وہ بھائی سے تو کبھی بہنوں سے پوچھتی، بابا کب آئیں گے؟ ایسے ہی عید کے دن گزر جاتے، مگر بابا نہ آتے۔ جب وہ بعد میں آتے تو فاطمہ ان سے ناراض رہتی، بات نہ کرتی کہ سب کے بابا عید کے دن گھر ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو گھمانے لے جاتے ہیں، صرف آپ نہیں ہوتے میرے ساتھ، مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹا، اس وطن کا کچھ قرض ہے، ہم پہ جو فرض ہے ہمیں اسے چکانا ہوتا ہے نا۔ اور یہ کیا، آپ پھر روتی تھی؟ بابا ناراضگی سے کہتے آپ نہیں تھے نا، اس لیے وہ منہ بنا کر کہتی اور بابا کے سینے لگ جاتی۔ اب فاطمہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ جو لوگ گھروں میں آرام سے عید گزارتے ہیں، ان کے پیچھے اس کے بابا جیسے ہی ہوتے ہیں، جو اپنی عیدیں اس وطن پر قربان کر دیتے ہیں۔ مگر وہ پھر بھی ہر عید پہ اپنے بابا کا انتظار کرتی۔ دروازے کی طرف سارا دن اس کی نظریں ہوتی، مگر اس کا انتظار ویسے کا ویسا ہی رہتا، اور عید آ جاتی اور پھر گزر جاتی، مگر بابا نہ آتے۔ اس بار بابا بہت سارے دنوں کے لیے آئے۔ ارحم نے بھی خاکی وردی پہن لی تھی۔ اس وطن کا ایک اور محافظ بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس بار گھر میں خوب ہنگامہ تھا۔ بابا بھائی سب جمع ہوتے، رات کو لوڈو کا بہت زبردست مقابلہ ہوتا، دن میں بھی کبھی کرکٹ کبھی بیڈمنٹن، گھر میں خوب رونق ہوتی، سب ہنسی خوشی
زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ سمن آپی جس کی شادی ہو گئی تھی وہ بھی آئی ہوئی تھی اور وہ پھر سے چلی گئی۔ حماد اور ارحم بھی اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ اب صرف بابا جان رہ گئے تھے جو بھی ابھی جانے والے تھے۔ گھر کتنا ویران ہو گیا، حریم نے اداسی سے بابا سے کہا۔ فاطمہ جو کافی دیر سے اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی رو پڑی۔ بابا پلیز آپ نہ جائیں، اٹھ کے بابا کے قریب آ گئی۔ بابا نے انہیں بھی خود سے لگایا۔ ارے بیٹا روتے نہیں ہیں، اس بار پتہ ہے میں عید پہ ضرور آؤں گا۔ بابا نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے پیار سے گلے لگایا اور پیار سے کہا نہیں آتے آپ؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بیٹا اس بار انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ بابا نے ساتھ حریم کو بھی ساتھ لگا لیا۔ پرومس آپ آئیں گے نا؟ فاطمہ نے ناراضگی سے بابا کی طرف دیکھا۔ جی میری جان پرومس۔ بابا نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اگر آپ نہ آئے تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں عید پہ نئے کپڑے بھی نہیں لوں گی اور نہ ہی کپڑے پہنوں گی۔ فاطمہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بابا پلیز ابھی رک جائیں نا۔ حریم نے بھی اداسی سے بابا کو کہا۔ پتہ نہیں اس بار دل میں عجیب سا وہم تھا۔ وہ بابا کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس نے مڑ کر ماما اور حریم آپی کی طرف دیکھا۔ سب کا درد یکساں تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حریم جلدی سے اندر کی جانب بھاگ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے روتی رہی اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ماما کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ وہ صوفے پر گر سی گئی اور ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر ورک ادھر ادھر کرنے لگی۔ ماما نے فون رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آج اکیڈمی نہیں جانا؟ نہیں دل نہیں کر رہا، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے بے رازی سے میگزین کو واپس رکھ دیا۔ آپی چلی گئی اکیڈمی؟ اس نے ماما سے پوچھا۔ وہ تو کب کی جا چکی ہیں، آنے والی بھی ہوں گی۔ میں تو تمہیں اٹھانے آ رہی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو جاؤ، مگر حریم نے منع کر دیا، سونے دو۔ کس کی کال تھی؟ اس نے ماما سے پوچھا۔ سمن کی تھی۔ کیسی تھی آپی؟ کب آ رہی ہیں پھر؟ کہہ رہی تھی اب عید پہ ہی آؤں گی۔ اتنا ٹائم اور ویٹ؟ ماما بابا جان کی کال آئی؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نہیں ارحم کی آئی تھی، ان سے بابا کی بات ہوئی ہے۔ اس نے پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماما علیزے سے کچھ نوٹس لینے ہیں، بس ابھی آئی۔ وہ جلدی سے گھر سے بھاگ کر باہر گئی اور علیزے کے گھر چلی گئی۔ فاطمہ نے جیسے ہی علیزے کے لاؤنج کا دروازہ کھولا، اس کی پہلی نگاہ ٹی وی پر گئی جہاں نیوز چینل پر نیوز کاسٹر چیخ چیخ کے کسی واقعے کی خبر دے رہی تھی۔ علیزے سے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ منیجر شہراز کی گاڑی پہ دہشت گردوں کا حملہ، موقع پر 3 گارڈز شہید۔ اس سے آگے پتہ نہیں وہ اور کیا بول رہی تھی۔ اسے لگا وہ کسی گہرائی کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ بابا جان، اس کے زبان سے آخری لفظ شاید یہی نکلا تھا۔ اس نے علیزہ کی ماما کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ اندھیری گہرائی میں کھائی میں گر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ علیزے کے گھر نہیں، وہ اپنے گھر میں تھی۔ علیزے کی ماما اس کے پاس تھی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ فاطمہ، علیزے کی ماما بھی جلدی سے
اس کے پیچھے لپکی۔ باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ مما وہ بھاگ کر مما کے پاس آئے اور ان کے گلے لگ گئی۔ مما بابا اس سے آگے وہ اور کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ حریم آپی بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ بیٹا آپ کے بابا ٹھیک ہیں؟ ساتھ بیٹھی آنٹی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اس نے سر اٹھا کر مما کی طرف دیکھا۔ مما نے روتے ہوئے بس سر ہلایا تھا اور اسے خود سے لگا لیا تھا۔ مما بابا ٹھیک ہے نا؟ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ ابھی وہ اٹھ کر فون کی طرف دوڑتی تھی۔ حریم آپی نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر ساتھ بٹھایا تھا۔ فاطمہ بابا ٹھیک ہے نا؟ بات کریں گے نا تم سے؟ تم قرآن پاک پڑھو، دعا مانگو نا۔ وہ قرآن پاک کو گود میں لیے پڑھتے ہوئے رو رہی تھی۔ یا اللہ میرے بابا کو ٹھیک کر دیں، بابا کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا۔ میرے اللہ بابا کو کچھ نہ ہونے جانا۔ کچھ پتہ ہی کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ قرآن پاک کو ساتھ لگائے بس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں حریم آپی کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ مما بابا ہمیں چھوڑ گئے ہیں بیٹا، اس بار میں ضرور عید پہ آؤں گا۔ بابا ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اسے کسی نے پکڑ کر خود سے لگایا تھا۔ آج بھی ہر عید پہ فاطمہ اپنے بابا کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کا سارا دن عید کے دن دروازے کو تکتے تکتے گزر جاتا کہ اس کے بابا پرومس کر کے گئے تھے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اس کے بابا تو اپنا ہر ایک کیا گیا وعدہ پورا کرتے تھے۔ ہاں اس کے بابا نے اس بار اپنے وطن کا کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا۔ وطن نے انہیں اتنی عزت دی جو ان پہ فرض تھا، جو جان دے کر انہوں نے اس قرض کو ادا کیا تھا۔ فاطمہ آج بھی بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتی ہے۔ وہ کالج جاتے ہوئے بھی ایک نظر مسکرا کر بابا کو دیکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بابا اسے مسکرا کر اللہ حافظ کہتے ہیں۔ وہ راستے میں کسی بھی خاکی وردی والے کو دیکھتی ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں۔ مما آج بھی رو کر سوتی ہیں۔ بابا کے چلے جانے کے بعد مما جیسے مسکرانا ہی بھول گئی ہیں۔ ہاں مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، مگر یہ بات لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا، مگر اس فخر کے پیچھے جو درد ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی حسرت ہے کہ وہ کبھی عید کو بابا کے گلے لگ کر عید مبارک نہ بول سکی اور نہ ہی ان سے عیدی لے سکی۔ وہ جو ہم نے خون سے اتارا ہے وہ قرض ہم پر فرض تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔